ویلکم بیک سامعین، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے، اور آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ ہیں ڈاکٹر ماہرہ بٹ. شی از اے ڈینٹسٹ. شی لائک راک کلائمبنگ. شی ورکس ٹو مچ سوشلی اینڈ ہر اسپیشلٹی از بک ریڈنگ. سو آج ہم ان سے زیادہ جو گفتگو ہے وہ بک ریڈنگ کے بارے میں کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے پروگرام کا جو تھرڈ پارٹ ہے دیٹ از اباؤٹ اپرچونیٹیز. سو ڈاکٹر صاحب، واٹ ڈو یو تھنک جو کچھ لوگ جو پیشن رکھتے ہیں اباؤٹ بک ریڈنگ، کہ وہ کس طرح سے نیو بکس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو چیزیں دیکھنی چاہیے کوئی بھی نیو بک سلیکٹ کرتے ہوئے، یا کہاں سے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے اپرچونیٹیز کی بات کی ہے، وہ اس پہ سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت بڑا فیکٹر ہے اپرچونیٹی، اور آپ کو یہ چانس مل جائے کہ آپ زندگی میں کچھ کر پائیں. فار ایگزامپل، اگر کہتے ہیں کہ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں there's a major portion of our youth that's illiterate. ہو سکتا ہے اگر ان کو پڑھنے کا موقع ملتا تو وہ مجھ سے ڈبل ٹرپل کتابیں پڑھ لیتے. کہنے کی بات ہے کہ مطلب مجھے موقع ملا، میں ایسی فیملی میں پیدا ہوئی، اتنے ریسورسز تھے، اتنی اپرچونیٹیز تھیں، تو میں اس پوائنٹ پہ پہنچ سکی ہوں. آئی تھنک دیر آر millions of people out there جو پڑھے لکھے ہوتے، جن کو یہ اپرچونیٹیز ملتی تو مجھ سے بہت بہتر ہو سکتے. تو لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ اپرچونیٹی ملی ہے تو آئی تھنک اس کو اویل کرنا اور اس سے اچھی چیزیں نکالنا شاید میرا فرض بھی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اپرچونیٹی ناکس آن یور ڈور، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سب کی ڈور پر اپرچونیٹی ناک ضرور کرتی ہے، یقین ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیر از آلسو دس پوائنٹ کہ آپ کو اپرچونیٹی کریٹ بھی کرنی پڑتی ہے. جب میں نے BDS اسٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز اے پریٹی ڈپریسنگ ٹائم فار می، بیکاز میں کسی ایسی انوائرمنٹ پہ تھی جہاں شاید ایک لڑکی یا دو لڑکیاں اور تھی جن سے میرا زیادہ انٹریکشن تھا، جو کتابیں پڑھتی تھی. بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والوں سے انٹریکشن نہیں تھا، اور اس وقت مجھے کافی حد تک، اب کہتے ہوئے تو ہنسی آتی ہے لیکن اس وقت مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں آئی ایم دی آڈ ون آؤٹ. بہت آڈ لگتا تھا، بہت آڈ فیل ہوتا تھا. I would read, and my first roommate, who's a very good friend, she would laugh. She would like, "Mahara, tum itna bolti ho, tum صرف چپ تب ہوتی ہو جب تم کتاب پڑھ رہی ہوتی ہو." مطلب چپ کروانے کے لیے پھر بندہ آپ کتاب دے دے. تو یہ تھا، تو تب لگتا تھا کہ آئی ایم ویری آڈ کہ میں کتاب پڑھ رہی ہوں، اور میری کچھ ایسی فرینڈس تھیں، فرینڈس کیا کالیگس، کلاس فیلوز، جو مجھے کہہ دیتی تھی کہ کیا کر رہی ہو، کیوں پڑھ رہی ہو کتاب، مطلب کیا کر رہی ہو، ہمارے ساتھ مووی دیکھنے چلو، تم شاپنگ نہیں کرتی ہو. آئی ایم ناٹ انٹو کلوتھ ایٹ آل، تو تم شاپنگ نہیں کرتی ہو، تم بک شاپ چلی جاتی ہو. اینڈ میں نے 4 سال اپنے BDS کے، بلکہ 5واں ہاؤس جاب کا بھی شامل کر لیں، 5 سال میں نے لاہور کی ہر بک شاپ چھان ماری ہے، اور ہر بک شاپ پہ اکیلی گئی ہوں. ہم لوگ شاپنگ والے ایریا پہ پہنچتے تھے تو میری فرینڈز اپنی شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی اور میں اکیلی بک شاپس میں جاتی تھی. اور اب تو اتنا کانفیڈینس آ گیا ہے کہ بالکل آڈ فیل نہیں ہوتا، لیکن وہ زمانہ جب آئی واز اے چائلڈ، آئی واز نیو ان دس سٹی اینڈ ایوری تھنگ، تو بڑا آڈ لگتا تھا کہ اچھا میں اکیلی جاؤں گی بک شاپ پہ اور سارا کچھ. لیکن آئی ایکسپلورڈ، اور بڑے بڑے جو ایک برانڈیڈ قسم کی بک شاپس، بڑی بک شاپس کے علاوہ آئی ڈسکورڈ اے لاٹ آف سیکنڈ ہینڈ بک شاپس، اے لاٹ آف انڈی بک شاپس ان لاہور. اینڈ سرفیس پہ ایسے لگتا ہے کہ نہیں، شاید لوگ کتابیں نہیں پڑھ رہے، نہیں ہو رہا کچھ، لیکن ایز سون ایز آپ اس سرفیس کو قریبتے ہو، آپ یو فائنڈ اندر ورلڈ. آئی فاؤنڈ این ادر ورلڈ. آئی فاؤنڈ پیپل جو پیشنیٹ تھے کتابوں کے بارے میں. آئی فاؤنڈ بک شاپ اونرز جنہوں نے میرے سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. آئی وینٹ ٹو دس بک شاپ جو کہ ایک سیکنڈ ہینڈ بک شاپ ہے، اینڈ اٹ واز مائی فرسٹ پے جو ہاؤس جاب کی تھی. تھوڑی سی پیسے ملتے تو وہ تھے، اینڈ آئی تھنک آئی اسپینڈ مور دین ہاف آف اٹ آن بکس. تو وہ اتنے اچھے تھے کہ ہی واز لائک کہ یہ سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں نا، ان میں سے ایک میری طرف سے گفٹ آپ خود چوز کر لیں. اور نارملی بندہ لڑکیوں میں ہوتا ہے کہ آپ گفٹ کو نو کہہ دیتے ہو کہ نہیں بھائی نہیں لینا، یو نو آل دیٹ، لیکن نہیں. اور بہت بے شرموں کی طرح میں نے جا کے کتاب اٹھائی، اور آئی اسٹل ریمبر الف شفق کی 40 Rules of Love, which is like بڑے لوگوں نے پڑھی ہوئی اور بڑی انفلوئنس کرتی ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ اتنی زیادہ ویسے ٹو بی آنیسٹ، لیکن یہ ہے کہ آئی واز سو تھینکفل ٹو ہم، اینڈ دس ہیز ہیپنڈ ٹو می ملٹیپل ٹائم. بک شاپ اونرز یا کسی لٹریچر فیسٹیول میں somebody would be like اچھا یہ کتاب آپ لے لیں. تو مطلب بڑا اچھا لگتا ہے. اٹس لائک لوگ کتابیں ایکسچینج کرتے ہیں، اور جیسی وہ سرفیس کو ریت کے دس نیو ورلڈ، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایک میجر سپورٹ مل گئی ہے لائف میں. ہاں بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنی کتابیں پڑھنا، سب کچھ لٹریچر سے اتنا ٹچ رکھنا، تو کبھی لکھنے کا مائنڈ میں نہیں آیا کہ اتنا پڑھتی ہوں تو کچھ جو مائنڈ میں آتا ہے اس کو ٹرانسفارم کر کے کچھ لکھوں؟ لکھا ہوا ہے،
اور کافی پہلے لکھا تھا جو آس ایز اے میگزین اس کے اندر 1-2 دفعہ پرنٹ ہوئی ہوں اس طرح کر کے. آئی روٹ فار اے ویب سائٹ وچ واز طلعت حسین's بلاگ ویب سائٹ جو اب بند ہوگی. طلعت حسین جرنلسٹ, اور انہوں نے ایک کمپٹیشن رکھوایا تھا. آئی اسٹل ریمبر میرے فائنل ایئر بالکل اسٹارٹ ہوئی تھی اینڈ آئی ہیڈ ٹو ٹیک 2 days آف کلینک سے, اور مجھے اسلام آباد جا کے پارٹیسپیٹ کیا اینڈ آئی ون. اینڈ حالانکہ probably that is not a very big thing, لیکن for me it was amazing because اس کے اندر ہم نے جرنلسٹک ٹون میں لکھنا تھا, میڈیا کو انالیسس کرنا تھا, and for me it was amazing. Most of my friends and most of my family didn't understand کہ کیوں کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے. They're supportive, my family is very supportive, لیکن یہ ہے کہ I think they find it a bit odd کہ مطلب اب کیا کریے. That was a big booster in my life. I write a lot. پبلش کرنے کے لیے بھیجتی نہیں ہوں, سوچتی ہوں بھیج دوں لیکن بھیجتی نہیں ہوں. لیکن یس, آئی لو رائٹنگ اینڈ آئی وڈ لو ٹو رائٹ سم تھنگ سم ڈے. کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر دوسرا بندہ کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے, تو دیکھتے ہیں وہ چاہتے سے فائنل فارم میں پہنچتی بھی ہے کہ نہیں. صحیح. اچھا, ہمارا اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ ہمارے جو ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ لوگ ہیں یا جو ویسے ہی کچھ بگ نیمز ہیں, پرسنالٹیز ہیں, اگر آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ بک ریڈنگ کی طرف جائیں تو آپ اس کے فائدے ان کو کیا بتانا چاہیں گے؟ کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اپرچونیٹیز, تو آبویسلی اگر ہم کسی کو ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتائیں گے دین وہ اس کی طرف جائے گا. تو بک ریڈنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ کیوں لوگوں کو اس کی طرف آنا چاہیے؟ کیونکہ بالکل ایک رجحان جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے بک ریڈنگ سے ریلیٹڈ. تو واٹ ول یو سے اباؤٹ دس؟ سب سے بڑی بات تو میں یہی کہوں گی کہ بک ریڈنگ پروبیبلی ہیز نو اور ویری لٹل نیگیٹو افیکٹس. آپ بک ریڈنگ انکلکیٹ کی جاتی ہے بچپن سے, بڑے ہو کے بھی لوگ خود کرتے, لیکن دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایفرٹ. بک ریڈنگ بچپن سے انکلکیٹ کی جاتی ہے, اور آپ جس بھی سوسائٹی میں جائیں گے جہاں بک ریڈنگ زیادہ ہے, آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ آف دا ہوک, بٹ آئی ایم پریٹی شیور اف یو چیک اٹ آؤٹ کہ وہاں کی کرائم ریٹس کم ہوں گے, پیپل وڈ بی مور انڈرسٹینڈنگ. اف یو ریڈ بکس یو ٹرائی, آپ اینالائز کرنا شروع کر جاتے ہو کہ اچھا, بیکاز کتاب میں 5-6 کیریکٹرز ہوتے ہیں, اور اچھی کتابیں اس طرح نہیں ہوتی کہ ہیومن کیریکٹرز کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دکھاتی ہیں. دیر آلویز گرے ایریاز. کوئی انسان کسی کے لیے بہت برا ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. دیر از somebody who was a major influence in my life. ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی زندگی کے ایک وقت میں کوئی انسان دنیا کا سب سے برا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں دنیا کا سب سے اچھا انسان بھی ہوتا ہے. زبردست. تو یہ چیزیں کتابیں آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے بیک اسٹوری دیکھنی ہے. آپ کے ساتھ آپ فار ایگزامپل آپ نے کہیں جانے کے لیے رکشا لیا اینڈ the رکشا والا از بینگ ویری روڈ ٹو یو, تو maybe he has had a very bad day, maybe he doesn't have money to feed his children. 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ ہیومنس کو وہ اسپیس دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے. سیکنڈلی آپ ان کو اس نظر سے جب دیکھتے ہیں نا, تو آئی تھنک وائلنس, ایگریسونیس, ساری چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوسرے کی لائف اسٹوری کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ obviously بک ریڈنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ اسٹوری ریڈنگ, اٹس اباؤٹ کسی پروفیشن میں ڈفرنٹ طریقوں سے بھی آپ کتابوں کی طرف جاتے ہیں, ایک کتاب سے دوسری کتاب کی طرف. ون بک میکس یو جمپ ٹو 10 different books. This is something I've experienced in life, and this is something which is beautiful. اور ہاں, this book reading matlab it needs to be brought back on a national level. ہماری لائبریریز جو ہیں وہ کھنڈر ٹائپ بن گئے ہوئے ہیں. اب لاہور کی سب سے بڑی لائبریری قائد اعظم لائبریری از بیوٹیفل. اس کا اسٹرکچر, اس کی کتابیں, اس کے اندر جتنی کتابیں آنکھیں پھٹ جاتی ہیں ادھر جا کے بندہ دیکھتا ہے کہ دس فرینچ لٹریچر, دس اٹیلین لٹریچر, سارا کچھ. لیکن وہاں جا کے جب میں نے ممبرشپ کا پوچھا, انہوں نے کہا کہ میری ممبرشپ ہے کہ گریجویشن کے بعد آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں, بیچلرز کے بعد. تو جو لوگ بیچلرز کریں وہ کیا کریں گے, پہلی بات. اور دوسری جو آئی وڈ لائک ٹو برنگ اٹ فارورڈ کہ دے ڈونٹ لیٹ یو ایشو بکس. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر لائبریریز جو یہاں پر ہیں, لیکن دی تھنگ از کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح بچوں میں انفلوئنس کرنا چاہیے اس چیز کو. ٹرپس ہونے چاہیے, جو ناٹ جسٹ وہ جو ایک ہوتا ہے ٹرپ کہ ہاں بھائی بچوں کو اسکول سے لے گئے, یہ وہ نہیں. دیر شوڈ بی ریگولر ٹرپس ٹو لائبریریز, اور اسکول لائبریریز ویل اکوپڈ ہونی چاہیے. پاکستان میں جو میں نے اپنی اسکول لائبریری میں دیکھا تھا کہ سوچے سمجھے بغیر کتابیں لے آتے ہیں. کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو obviously کسی ایج کے بچوں کو نہیں دینی چاہیے. اینڈ I've seen, میں نے اپنے اسکول میں خود I was hardly 15 اور ڈینیل اسٹیل کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی, which comes as a big surprise to me کہ بچوں کی آپ بچوں کی مینٹل کیپیسٹی اور مینٹل لیول دیکھ کے کتابیں نہیں رکھ رہے ہیں. مطلب اٹس دا موسٹ
اگنورڈ ایریا کہ ماں باپ کو دکھانا ہے کہ ہمارے اسکول میں لائبریری ہے اور کتابیں ہیں تو آپ نے کہیں سے بھی تھوک میں کتابیں منگوا کے رکھنی ہے. دس انالیسز نیڈس ٹو بی ڈن ریئلی ویل. یور لائبریرین ہیز ٹو بی somebody جو کہ بہت پروموٹ کرے, گھر سے, اسکول سے, ہر جگہ سے. جب تک نہیں ہوگا تب تک ہماری سوسائٹی, کسی بھی سوسائٹی میں بکس کا اتنا رجحان آ ہی نہیں سکتا. صحیح, زبردست. سامعین, بہت مزے کی گفتگو ہو رہی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, کیونکہ کتابوں کے بارے میں بات کرنا, ان کو پڑھنا اور سننا, یہ میرے لیے بھی ایک بہت ہی زیادہ انسپریشن کی بات ہے, اور ہوپ سو بہت سارے سننے والوں کے لیے بہت ہی انسپریشن والی باتیں ہوں گی اس سب میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کچھ اختتامی لمحات کی طرف ہم بات کرتے ہیں. اب ہمارے سننے والوں کو جو ہے کون کون سے لٹریچر جو ہیں وہ سجیسٹ کریں گی کہ وہ ان کو کس سیکوینس وائز پڑھنا شروع کریں, کیونکہ یہ ایک بہت ہی مزے کی چیز ہوتی ہے. انسان ایک دفعہ ایک بک پکڑتا ہے, اگر وہ مزے کی نہیں ہے تو پھر جو پیچھے 10 بکس پڑھی ہوتی ہیں وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. تو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سیکوینس, دیر از نو سیکوینس, ایوری بڈی ہیز دیئر اون سیکوینس. لیکن مجھے بار بار یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے بچہ جیسے آپ کا آئی تھنک 6 مہینے 7 مہینے کا ہوتا ہے, تو دیر آر بکس جو کہ ریڈنگ کے لیے نہیں ہوتی, ویسی کلرفل ہوتی ہیں, جو کہ بچہ نہاتے ہوئے پلاسٹک ریپڈ اینڈ ایوری تھنگ, نہاتے ہوئے بچہ جو ہوتا ہے نا ہاتھ میں پکڑتا ہے, بچے روتے ہیں تو آپ اس کو دے دیتے ہیں. آئی ہیو این 11 month old niece, اور وہ کوئی کتاب دیکھتی ہے تو ویسے پاگل ہو جاتی ہے, ہمیں اپنی کتابیں بچانی پڑتی ہیں اس سے باقاعدہ. شی از جسٹ 11 لیکن شی نوز اے بک از اے بک. تو اس ایج سے جب تک ہم لوگ انکلکیٹ نہیں کرنا شروع کریں گے تو آگے جا کے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بچوں میں بہت اچھی کتابیں ہیں, اینٹ بلیٹن کی رول ڈال از امیزنگ, سیکرٹ 7, فیمس 5, اس طرح کی کتابیں, ہیری پوٹر فار 10-11 years old, اس سے چھوٹوں کے لیے اس سے پہلے والی کتابیں. دیز بکس دے اتنا ڈفرنٹ ورلڈ کریٹ کرتی ہیں کہ شاید آپ کا بچہ آپ کو زندگی میں دوبارہ تنگ ہی نہیں کرے گا. مطلب دیٹ از ایک سیکوینس اس طرح لے کے چلنا. اس کے علاوہ اگر کوئی بڑا ہے تو آئی وڈ ٹیل دیم ٹو ریڈ everything and anything that comes in their way. Fiction پڑھیں, نان فکشن پڑھیں, go for Russian literature, go for any literature that comes forward. اور پاکستان کا اپنا جو اردو کا لٹریچر ہے that is absolutely amazing. تو اپنی زبان میں جو چیز پڑھنے کا مزہ ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور لینگویج میں آ ہی نہیں سکتا. تو I would advise کہ کتابیں لا کے گھر میں رکھ دیں اور بچوں کو درمیان میں بٹھا دیں. Let's see, بچہ خود کتاب پکڑے گا, خود چوز کرے گا. They find their own path. زبردست. سامعین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. آج جو ڈسکشن کرنے کا بہت مزہ آیا ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ. انفیکٹ یو کانٹ سی بٹ یہاں پہ بہت ہی مزے کا ایک انوائرمنٹ ہمارے اسٹوڈیو میں کریٹ ہوا ہے ان ساری باتوں سے ریلیٹڈ, اینڈ آئی ایم ٹو مچ انتھوزیاسٹک اباؤٹ آل دس. اور انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں بھی اس کے بعد جو ہے نا کچھ کتابوں کو کچھ تھوڑا سا اور زیادہ ہاتھ لگانا شروع کروں. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگر زندگی نے موقع دیا تو ہم آپ سے اور زیادہ سیکھنے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر انوائٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ لسنرز ہمارے اس پروگرام کو سننے کے لیے. آپ ہمیں سن رہے تھے FM 98.6 کے پروگرام میپ یور فیوچر سے. انشاءاللہ ایک اور جو ہے اپنے پروگرام کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.